أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا صدق اللہ مولانا العظیم. بھائی یہ آپ اپنی اندر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر باہر بند کروا دیتے ہیں. عجیب بات ہے. یہ سارے باہر نکلے بندے. اگر کسی نے نہیں سننا تو گھر چلا جائے. اندر بیٹھ کے کانفرنس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی پہلے ہی تھکا مارا سفروں کا، تقریروں کا اور مشکلات سے گھرا ہوا، پھر لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جلسے اور کانفرنسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب میں سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یا آدمی مجلس میں اگر بیٹھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، یا ویسے زبان جو ہے وہ چلنے سے نہیں رک سکتی، تو بہتر ہے کہ آدمی مجلس میں نہ آئے. اور اگر تشریف لائے تو پھر دو نیتیں لے کر آنا چاہیے. ایک یہ کہ حق کی بات اللہ سننے کی اور اس کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا یہ ارادہ آدمی لے کر آئے کہ اس مجلس میں شمولیت سے اللہ راضی ہوگا اور اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے جمعہ کے دن، تو اگر کوئی شخص تنکا بھی توڑتا ہے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پھر اس سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ آدمی کا مجلس میں، محفل میں، درس میں، واعظ میں، نصیحت میں، مسجد میں آنے کا مطلب دین کی بات سنی جائے، بلکہ یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا وقت گزار کے چلے آئیں. اور اس سے ایک بہت بنیادی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کنکری سے کھیلتا ہے تب بھی اس کے اعمال اور اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہلکی سی حرکت بھی کہنے والے اور سنانے والے کے دل اور دماغ پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے. اور میں نے یہ بات بہت دفعے اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں اور اپنے جلسوں میں کہی ہے کہ تقریر بنیادی طور پر خطیب نہیں کرتا، بلکہ تقریر سامعین کرواتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر سامعین ذوق شوق کا اور طلب جستجو کا اظہار کریں تو کہنے والے کی طبیعت کھلتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ آدمی پوری
तवज्जो और इन्हिमाक के साथ बात को समझाने की कोशिश करे। और अगर खतीब ये महसूस करे कि सुनने वाले तो पता नहीं कहां पहुंचे हुए हैं, वो भी सोचता है कि मुझे अपने फेफड़े खराब करने की जरूरत क्या है, अगर ये नहीं सुनते तो मेरा आवाज कोई शरबत बनफ्शा तो है नहीं कि जिसमें आदमी बर्फ डाले और घोल के सामीन को पिला दे, ऐसी बात नहीं होती। तो बहरहाल मेरा गुजारिश करने का ये मुद्दा था, खाम खा 2-4 मिनट इस बात में सर्फ हो गए हैं कि आदमी को कोई किसी किस्म की हरकत ना करना चाहिए। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई हरकत कर बैठे तो उसको रोकना भी नहीं चाहिए, कि रोकने से भी खराबी पैदा होती है। इतने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस के आदाब सिखलाए हैं। तो बहरहाल आज का मौजू बड़ा अहमियत का हामिल है। आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और आपको सुनने की और हम सब को उसे इख्तियार करने अपनाने की तौफीक अता फरमाए। इस मौजू की अहमियत इस लिहाज से बहुत बढ़ जाती है कि खिलाफत राशिदा की बात है और इसकी अहमियत इस वजह से बहुत ज्यादा है और थी, और खास तौर पर इन अय्याम में, कि ये अय्याम जो अभी हम गुजार रहे हैं, इन अय्याम में चंद लोगों ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की आड़ लेकर, जो कि इसी माह मुहर्रम की 10 तारीख को वाक़ हुई थी, अपनी जुबानों को इस कदर बेलगाम किया कि उन्हें इस बात की खुली छुट्टी दे दी गई कि वो चाहें तो उन अकाबिरीन उम्मत और असलाफ मिल्लत के खिलाफ हर्जा सराई करें कि जिनका अगर वजूद न होता तो न जाने आज हम लोग मुसलमान भी होते कि न होते। और जिन लोगों ने अपनी जवानियों की कुव्वतों और ताकतों और अपनी जिंदगी भर की कोशिशों और काविशों और अपने उम्र भर के असासे को अल्लाह की राह में इसलिए लुटाया कि अल्लाह का दीन बारावर हो जाए और कायनात में हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का शोहरा फैल जाए, उनके खिलाफ गुफ्तगू की जाती है। और अफसोस की बात यह है कि इसके लिए बहाना बनाया जाता है हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की शहादत को। और हैरानगी की बात यह है, ताज्जुब की बात यह है कि नाम लिया जाता है हुसैन की शहादत का, नाम लिया जाता है हुसैन की शहादत का, और मजलसों में जिक्र उन लोगों का किया जाता है जो ना तो सिर्फ ये कि शहादत हुसैन में उनका कोई किरदार नहीं, उन्होंने किसी किस्म का कोई इस बारे में अपने आमाल और अफआल और अकवाल से हिस्सा नहीं लिया, बल्कि उन लोगों के खिलाफ गुफ्तगू की जाती है जो इस वाक़े के रूनुमा होने से निसफ सदी पहले इस कायनात से रुखसत हो चुके थे। हैरानगी की बात है कि अगर शहादत हुसैन का तज़किरा करते हुए उन लोगों के खिलाफ या उन लोगों के मुताल्लिक गुफ्तगू की जाती जिनका किसी न किसी तरीके से इस वाक़े में हाथ है, तो बात समझ में आ सकती थी कि भाई चंद लोगों का यह नुक्ता निगाह है कि फुला और फुला शख्स ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत में किसी न किसी तौर से हिस्सा लिया। लेकिन ताज्जुब बालाए ताज्जुब,
اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا، نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے تھے، اس دنیا میں بھی موجود نہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس پہلے، اس واقعے کے 40 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 48 برس 49 برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں تھے۔ کوئی بھلا مانس پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو، اس میں ذکر ابو بکر، عمر اور عثمان کا کہاں سے آ گیا؟ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں عشرہ مبشرہ کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کی زندگیاں کیوں معرض بحث میں آتی؟ ہمیں کچھ بتلاؤ، کچھ سمجھاؤ کہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ سن 60 کو آج ذرا جی سے بات سنو گے تو میں شاید اللہ توفیق دے دے تو بات سناؤں۔ بڑا ہی تھکا ہوا، روزانہ جلسے، طبیعت خراب، دن بھر کی مصروفیت، ہمارا عجب حال ہے۔ رات کو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح کے وقت جلسے کے لیے طریقے لینے والے نہیں چھوڑتے، اور اگر کسی کو کہہ دو آرام کر رہے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا دیکھو جی جب آتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو ریبوٹ کہتے ہیں وہ ہیں، ہمارے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز نہیں کہ بٹن دباؤ اور وہ چل پڑے، بٹن بند کرو تو بند ہو جائے۔ تو بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدت ہوئی ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی، آپ کے مولانا نے تو کی ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں، اس لیے کہ یہ 20-25 دن بلکہ مہینہ بلکہ 40 دن یہ سارے دن یہی واقعات ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 مرتبہ آدمی دہرائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچی بول رہا ہوں۔ اتنی مرتبہ جھوٹ دہرایا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے، خود جھوٹ کو گھڑتا ہے، اسے بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچی تو نہیں بول رہا۔ واقعہ یہی ہے، ہر روز جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا دہراتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ٹوکتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو حیا آتی ہے، نہ کوئی عقل کا سوال کرتا ہے کہ چھوڑو دین مذہب کی بات تو چھوڑو، کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس بات کو سوچنے، سمجھنے، ٹوکنے، روکنے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہر روز قصے۔ ابھی مجھے تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی ریڈیو سننے کی، اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت ہی نہیں ملتا، ہم کہاں سنے۔ اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں، انہی دنوں کی بات ہے، اس نے ڈرائیور نے اور جو جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا، اپنی گاڑی لے کے آئے تو انہوں نے ریڈیو لگا دیا کہ اور
میں نے کہا بند کرو. وہ دیکھا تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز سے چیخو چلا رہا تھا ایک آدمی. کہنے لگا ذرا سنو صحیح. وہ تقریر کر رہا تھا. کہنے لگا حسین ابن علی آئے میدان میں, تلوار اٹھائی, ادھر یزید کا لشکر, ادھر یزید کا لشکر, ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے, ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے, ادھر تلوار اٹھائی لاشوں کا انبار لگ گیا. جدھر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں, اتنی زیادہ لاشیں کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا, پہاڑ اتنی لاشیں. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دیے ہیں. تاریخ میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں کے کوئی 12-14 آدمی مارے گئے. یہ اکیلے حضرت حسین نے 1-2-3 لاکھ آدمی مار دیے ہیں. لاشیں کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عقل مند. اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا, معصوم جا رہا ہے, قافلے کا شہزادہ جا رہا ہے, اور دیکھو یہ ہو رہا ہے. اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اس کی بات سن کے, اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ آپ کا بھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 15-16 سال کا نوجوان ہے, بالکل معصوم سا, جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی. یہ بیچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھیر لیا اور شہید کر دیا ہے. اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اس کی اپنی کتابوں کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر اس وقت 59 سال تھی. ایک کم 60 سال, اور ایک کم 60 سال کا بندہ جوان اور بچہ نہیں ہوتا بلکہ بوڑھا ہوتا ہے. اس بابے کی عمر بھی میرا خیال ہے 60 سال ہی ہونی. سفید بال اور بچے, بیویاں, اور جوانی تو بڑی بات ہے. سوچو شعور سے آگے 40 برس کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں. اور جو 59-60 سال کا آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ کیا لفظ ہم بول رہے ہیں. بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک ننھا منھا سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے گھیر گھار کے بلایا. کو خدا کا خوف کرو. 59 سال حضرت حسین کی عمر ہے, 59 برس, 59-60 برس کا ایک بوڑھا انسان. ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے 2 ہی کام ہوں گے, یا لڑے گا مارے گا, یا نہیں مارے گا تو شہید ہو جائے گا. اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے. لڑنے کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں, یا آدمی دشمنوں کو ختم کرتا ہے یا لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے, جان دے دیتا ہے. اب اس میں اتنے بڑے افسانوں, قصوں, کہانیوں کی ضرورت. اور کیا جی کہ پانی آ رہا ہے, پانی منہ میں نہیں جا رہا, بالکل اس طرح جس طرح کہ 1-1.5-2 سال کا بچہ ہو, پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پہنچنے نہیں دیتا. کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اس طرح کے قصے, اس سے ان کی, اور پھر کہتے کیا ہیں, شہزادہ گلگوں کبا. وہ کائنات کا امام حسین کا نانا, یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا, تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے. اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ کیا ہے؟ تو آؤ, آج حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے, اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں. بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے, اس لیے کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے. اچھے خاصے مولوی, اچھے خاص واعظ, اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں. حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت، نہ کسی کے لیے مداہنت نہ منافقت. کہا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اعرض عن المشرکین. اے میرے محبوب تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر، یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں. قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتلایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو. اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں. حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے. وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی. سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا. وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوئے. اور ذاکر، واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں. ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق فاروق اور عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے. اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ. 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے. 3 صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے. اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پریس نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے. دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی. اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا. جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا. خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا. کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے. یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ. خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے. اپنی فوجوں کا کمانڈر
कैस इब्न साद इब्न उबादा वो भी साथ है। कहा अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरा इमाम है। फिर हुसैन की तरफ देखा, उस हुसैन की तरफ जिनका नामे नामी इसमें गिरामी लेकर तुम सिद्दीक और फारूक पे कीचड़ उछालते हो, उस हुसैन की तरफ देखा, कहा कम वबाये हुसैन उठो, मैंने मुआविया की इमामत को माना है, तुम भी मुआविया के हाथ पे बैठ करके इसको अपना इमाम मानो। हजरत हुसैन उठे, हसन के बाद हजरत अमीर मुआविया की बैत की, फिर अपने कमांडर इन चीफ को हुक्म दिया, उठो मुआविया की बैत करो। यह फौजी आदमी था, और फौजियों का दिमाग जरा थोड़ा सा बोलो मोटा ही हुंदा है। इन्हां दा बिस्तरा चुक के ही सुट्टो तो इन्हां नूं समझ आउंदी है, अपने आप जान नूं तैयार नहीं हुंदे। कहा, और आज असेंबली के अंदर इस्लाम का नाम लेकर वो बिल पेश किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि ज़ियाउल हक अगर इस्लाम के खिलाफ भी बात करे तो उसको दुनिया की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यह इस्लाम है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इस्लाम क्या था? वो जिसका इजहार सिद्दीक अकबर ने किया था, इज़ा कुमतो वस्तकमतो फाइनूनी व इज़ा वजदतो फकव्विमूनी। लोगों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करूं तो मेरी मदद करना, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हट जाऊं तो मुझको पकड़कर मेरे सर को सीधा कर देना। यह सिद्दीक कहता है, और ज़ियाउल हक सिद्दीक अकबर से भी बड़ा हो गया है माअज़ल्लाह। और वो मौलवी गैरत से हारी जो इसके बावजूद इस बिल को तस्लीम करने और इस पर दस्तखत करने के लिए तैयार। कहा है कि इस बिल को किसी शरई अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा। सुन लो, सारी कायनात तुम्हारे बिल को मान ले, खुदा के फजलो करम से कुरान और सुन्नत को मानने वाले अहले हदीस इस बिल को नहीं मानेंगे और कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी आवाज को गवारा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज। तो बात मैं कह रहा था, कहा उठो बैत करो। फौजी आदमी था, इधर देखा उधर देखा, अब क्या करूं? हजरत हुसैन की तरफ देखता। तेरी किताब का हवाला मैं कहा करता हूं, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है बात उनकी। जाओ, अगर कोई शिया दोस्त खड़ा है, उसे काबे के रब की कसम है, दुनिया के किसी जाकिर से पूछे, अगर कोई मां का लाल इस हवाले को गलत साबित करे, लाहौर में बैठ कर कहता हूं, अपनी इस मस्जिद में बैठ कर कहता हूं, मुंह मांगा इनाम दूंगा। और अगर हवाला सच्चा या अपनी किताब को आग लगा दे या अपने बातिल अकीदे को आग लगा दे, एक बात को मान, या अपना अकीदा छोड़ दे या अपनी किताबों को छोड़ दे। तेरी किताबों के अंदर लिखा है कि कैस इब्न साद इब्न उबादा ने हुसैन की तरफ देखा, क्या करूं? मुआविया खड़ा है सामने, जिसके खिलाफ जंगे लड़ता रहा हूं, आज इसके हाथ पे कैसे बैत करूं? हुसैन की तरफ देखा, हुसैन ने पलट कर जवाब दिया, तेरी किताब का हवाला, कम फबाये फ़इन्नहु इमामी। उठो कैस, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? और जिसके हाथ पे हसन हुसैन ने बैत की, वो पूरी कायनात का इमाम है। दुनिया का कोई शख्स उसकी इमामत को माने बगैर रह सकता नहीं। कम फबाये फ़इन्नहु इमामी। और जिसको तेरे दो मासूम इमामों ने इमाम माना है, तू उसका इनकार करने की जुर्रत कैसे करता है? उनके खिलाफ कैसे बात करता है? या सीधी तरह बात कह कि तुझको उस बात का इल्म है जिसको तेरे इमामों का इल्म नहीं था।
اور تو یا کہہ کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ، پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی رہتا۔ عقیدہ امامت کے لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی، اور اس سے ان دو ہے، ایک بھی امام نہیں۔ کتنے امام؟ ایک حسن اور دوسرا، دونوں نے بیعت کی۔ تو بات یہ کہہ رہا تھا سن 60 ہجری میں، اور باتیں بتلاؤں تو پھر سن لو۔ آج تعلق کا عالم یہ تھا، آج باتیں کرتے ہیں مروان کی، عبد الملک کی اور حضرت امیر معاویہ کی۔ جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو، 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 20 برس بلا شرکت غیرے حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے ہیں۔ حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا، بس رعایا۔ جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ، تیرا مرزا عباس قمی منتہی المقال میں ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تقریر آپ دعوت قرآن و حدیث چینل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ تمام اکابر جید علماء اہل حدیث کی تقریروں کا واحد چینل دعوت قرآن و حدیث، دعوت قرآن و حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نمازیں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑتے رہے۔ حسن بھی حسین بھی نمازیں کس کے پیچھے پڑتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے۔ آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا۔ اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہ تھی، اس کو جائز نہ سمجھتے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے، خروج کرتے، باہر نکلتے، تلوار بے نعم کرتے۔ 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ، 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت، ایک دفعہ۔ آج یہاں مسئلہ کفر و اسلام کا بنا لیا ہے۔ کافر مسلمان، تیرے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے، نہ تیرے کہنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے۔ کون کافر کون مسلمان؟ میرا عقیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین بیعت کرے وہ کبھی کافر ہو سکتا؟ میرا تو تیرے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور تیرا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ امام اور معصوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کافروں کی بیعت کر لی تھی۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ ابھی بتلاؤں گا تعلقات۔ تو بات یہ ہو رہی تھی سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ 40 برس 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہوئے، اور 20 سال حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر حکومت کی۔ کسی نے ان کی خلافت اور امامت کے خلاف کبھی زبان شکوہ کو حرکت نہیں۔ 60 میں انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو ان کی جگہ خلیفہ بنایا گیا۔ اب یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھ لو، یار کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے۔ کیا ظلم ہوا ہے؟ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے کو خلافت مل گئی۔ ہم نے کہا ہوش سے ذرا مسئلہ سن لینا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح مسئلہ سمجھاؤں گا کہ پہلے کبھی نہ سمجھا ہوگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔
یہ بات خلافت باپ کے بعد کس کو مل گئی؟ بیٹے کو. ملا وائز گلا پھاڑ پڑ کر کہتا ہے اسلام کی تاریخ بدل گئی. کیا بدل گئی ابھی؟ باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا, اسلام تبدیل ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر میں اہل حدیث کا بیٹا, اہل سنت کا فرزند یہ بات کہوں تو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو, شاید اس بات کا کوئی وزن ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہوتا. باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز نہیں ہے. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز. اس لیے کہ کائنات کے انسان جب فاروق اعظم کے آخری لمحات میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا فاروق اس دنیا سے جا رہے ہو, اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو سرور کائنات کا صحابی, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا, حضور کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا, سرور کائنات کی زبان اقدس نے جس کی تعریف کی ہے, اس کو مومنوں کا امیر بنا دو. تو فاروق نے آنکھ اٹھا کے جواب دیا نہیں نہیں, میں قیامت کے دن اپنے رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی بھاگ دوڑ کس کو دے کے آیا تھا, تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دے کے آیا تھا. نہیں نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ میں اس کمیٹی کو سونپ آیا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی, اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا. اور جس نے اصول وضع کیا تھا, سن لو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی, جس نے کنبا پروری خیش پروری کی جڑ کاٹی تھی, یہ کہہ کر کہ جب وقت آخر آیا مجوسی نے آپ کی پشت مبارک پہ خنجر کا وار کیا, آپ زخمی ہو کر گرے, موت کی بے ہوشیاں طاری ہوئیں, تو آپ نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی. کل کتنے لوگ تھے؟ 10. فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے؟ 7. 8 میں خود فاروق تھے, 7 تھے زندہ, 8 میں خود, کل 10 تھے. ایک صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ذی النورین, علی مرتضی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدیق بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو چکے تھے. باقی کتنے؟ 8. باقی کتنے؟ 8. ان میں سے 8 میں خود حضرت فاروق اعظم. باقی کتنے؟ 7. بلایا 7 کے 7 کو اور 6 کے لیے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا. منتخب کتنے چھوڑے؟ 6. باقی کتنے تھے؟ 7. کل کتنے تھے؟ 7. خلافت کتنے لوگوں میں محدود کی؟ 6 میں. 7واں کو کیوں نکالا جانتے ہو؟ 6 کو مقرر کیا, عثمان کو, علی کو, کتنے؟ 2, طلحہ اور زبیر, 4, عبد الرحمن اور سعد ابن ابی وقاص. 6 کو مقرر کیا.
7वें को निकाल दिया। पूछने वाले ने पूछा इन 6 को क्यों मुकर्रर किया? कहा ये वो हैं जिनका नाम लेके नबी ने जन्नत की बिशारत दी है। रब पूछेगा उम्मत की भागदौड़ के लिए किनको मुकर्रर किया? तो मैं कहूंगा अल्लाह उनको जिनके नाम लेके तेरे नबी ने जन्नत की बिशारत दी थी। उन्होंने कहा 7वां भी तो है। आंखों में आंसू आ गए। कहा 7वां भी है। कहा इसको क्यों नहीं रखा? कहा इसको इसलिए नहीं रखा कि ये उमर का बहनोई है। ये उमर का बहनोई है और मैं कयामत के दिन चाहता हूं कोई ये न कहे कि आते हुए मुसलमानों के इक्तिदार के लिए जो कमेटी बनाई थी उसमें अपने रिश्तेदार को भी रख दिया था। इतना एहसास कि अपने रिश्तेदार को नबी की जुबान अक़दस से जन्नत की बिशारत पाने के बावजूद खिलाफत कमेटी में रखना गवारा। इनको कहते हैं खिलाफत अपने कुंभों को देगी। किस कुंभे को देंगे? ये हमारे नजदीक तो काबिल एतराज हो तो हो। तुम्हें क्या तकलीफ है कि बाप के बाद बेटा? उनको ये बात कहने का क्या हक है जिनके मजहब की बुनियाद ही इस बात पर है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद पड़पोता, पड़पोते के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, और जिनकी इमामत चलती ही नस्ल में है उनको मुआविया पे एतराज का हक कहां से मिल गया है? जिनके मजहब की बुनियाद वरासत पर है वो एतराज क्यों करते हैं? उनको क्या हक है एतराज करने का? और मसला समझ आया कि नहीं? नहीं आया। जिनके मजहब की बुनियाद ही नस्ल परस्ती पर है, जिनके मजहब की बुनियाद ही वरासत पे है, वो अमीर मुआविया पर। और अगर अमीर मुआविया के बाद उन्होंने अपने बेटे यजीद को खिलाफत देकर किसी गलती का इर्तिकाब किया था तो मैं तुमसे ये पूछता हूं, हमसे ना पूछो, तुमसे ये पूछता हूं कि हजरत अली के बाद फिर उनके बेटे हजरत हसन को कैसे खलीफा बनाया गया? अगर ये बात गलत थी तो इसका इर्तिकाब मुआविया से 20 बरस पहले हजरत अली ने किया था रज़ी अल्लाह ताला। अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को सन 60 में अपना वली अहद नामजद किया और हजरत हसन को हजरत अली ने सन, अब बोलो, सन 40 में, 20 साल पहले। अगर ये बात काबिल एतराज तो ये अजीब बात है कि किसी शायर ने शायद इसीलिए कहा है ई गुनाह है इसके दर शहर शुमा नीस गुना। तुम्हारी बस्ती में हो तो वो सवाब और हमारी बस्ती में हो तो गुनाह। मेयार एक ही रखो, हमारे लिए भी वही पैमाना और अपने लिए भी वही पैमाना। हम करते हैं एतराज इसलिए कि हमारे नजदीक बाप के बाद बेटा खिलाफत और इमामत का वारिस हो सकता, तुमको क्या हक हासिल? बहरहाल ये बात समझने के बाद फिर सुनो कि सन 60 में अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ। सन 60 के आखिर में यजीद को हुक्मरान बनाया गया और उसकी खिलाफत की बैत ली गई। अब क्या हुआ? जब यजीद की बैत के लिए सारे शहरों के गवर्नरों को मुरासला आया तो मदीने के गवर्नर को भी आया। उसने शहर के जो सरबराबुर्दा लोग थे उनको यजीद की खिलाफत के लिए बुलाया। उनमें हजरत हुसैन भी थे, हजरत सिद्दीक अकबर के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान भी थे और हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी थे और बाद रिवायात के मुताबिक उनमें हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर भी थे। लेकिन सही रिवायत यह है कि वो पहले ही मदीने से रुखसत हो चुके थे।
چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو. حضرت حسین نے اجازت چاہی. گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی, یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے, ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو, ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں. اس نے کہا نہیں, میں مہلت نہیں دے سکتا. حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے. اس نے صبح تک مہلت دی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر لیا. آپ مکہ مکرمہ آپ پہنچے. اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے. حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی. اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا. پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینۃ النبی. حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا. اب اس شہر کے بھاگ جاگ اٹھے. ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے, دارالحکومت ہوتا ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے. چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں. میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا. یہ اختلاف جو آج موجود ہے, جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے, اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود. اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی. دونوں کے اختلافات سیاسی تھے, مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود. چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ بات میں نہیں کہتا, تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو گالی دی, برے لفظوں سے یاد کیا. حضرت علی نے سنا, جا اٹھا کے دیکھ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب. حضرت علی نے گالی سنی, فرمایا لا تکونوا سبابین, گالی دینے سے رک جاؤ, کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی نہ دے. لوگ حیران رہ گئے. تلواریں نکلی, نیزے سانوں پہ چڑھے ہوئے, تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے. ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے ٹوک دیا. علی نے فرمایا رک جاؤ, کوئی گالی نہ دے. سن لو علی کیا کہتے ہیں, یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں, اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. فرمایا لا نستزیدہم بإیمان ولا یستزیدوننا بإیمان. اور میرے ساتھیوں سن لو, ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں, بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جتنے کہ عام مسلمان. میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم سب برابر ہیں. لا یستزیدوننا بإیمان ولا نستزیدہم بإیمان. نہ ان کا ایمان ہمارے سے کم ہے, نہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے. ان کا خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے, ان کا نبی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے, ان کی کتاب وہی جو ہماری کتاب ہے. الا مختلفنا فی دم عثمان
وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ جناب عثمان کی شہادت کے بارے میں، ہم نے شہادت عثمان میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم لڑنے کے لیے آئے، وگرنہ ہمارے نزدیک کفر و ایمان کا کوئی اختلاف موجود۔ یہ حضرت علی کا سیاسی پارٹیاں تھیں، ایک گروپ کے لیڈر حضرت علی تھے، ایک گروپ کے لیڈر حضرت معاویہ تھے، دونوں میں کفر و ایمان۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور حضرت معاویہ کی لاشوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، ان کے ساتھیوں کی۔ لوگوں نے کہا معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور گڑھوں میں پھینک دو، اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ، ان کا جنازہ پڑھو، ان کو کفناؤ، ان کو دفناؤ۔ علی نے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ، فرمایا نہیں، دونوں ایمان میں برابر ہیں، دونوں لاشوں کو رکھا جائے۔ غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہوا، علی ان دونوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال سیاسی طور پر اختلافات نے اتنی وسیع خلیج حائل کر دی کہ آپس میں ملنا دشوار ہو گیا، لیکن کفر و اسلام کا فتویٰ دونوں جانبوں میں سے کسی نے دوسرے پر نہیں لگایا۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا، حضرت حسین چھپ کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے، حسین تم نے بہت اچھا کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیتے ہیں۔ خط پہ خط آنے لگے، ہر روز خط۔ ایک دن اتنے خط آئے کہ شیعہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر گئی، اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین کے۔ حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلنا چاہیے۔ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے، پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات تو دیکھیں حالات کیا ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل، جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، 10 سال بڑے تھے، ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو، حالات کیا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا، کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے، ان کے بہلاوے میں آگے حسین کو خط لکھا، حسین انتظار نہ کرو، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے، اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی۔ ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ۔ اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا، اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحجہ کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں۔ حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے، حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے، میں کوفہ میں جا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے،
حضرت علی کے چچا کے بیٹے، ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کو 3 مقام حاصل ہیں۔ ایک یہ کہ حسین کے چچا، دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں۔ 3 حیثیتیں۔ عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا، بھاگے ہوئے آئے، حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی، فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے۔ فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ، حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ۔ اب حسین دانا اور بینا آدمی، 59 سال کے پختہ عمر کے انسان، گرم و سرد چشیدہ، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مت جاؤ۔ حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے، فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے، میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ حسین اس کے باوجود چل نکلے۔ اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا۔ صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے۔ کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی، ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے، ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا۔ اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے تھے، جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں، اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا۔ لوگوں کو حسین کا انتظار تھا، انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے، سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا۔ جہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو۔ انہوں نے سمجھا حسین آیا ہے۔ جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا، وہ بھی بھاگے ہوئے آئے کہ حسین آ گئے۔ ان کو تو پتا نہیں کون آیا۔ گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس، ان کے ساتھی پاس عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو، صرف 18 سپاہی ساتھ، اور پلٹ کے کہنے لگا کہ جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے، وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا، پلٹ جاؤ۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، 18 سپاہی، اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں، بندوقیں اور سٹین گنیں اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے، بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی، دونوں کے پاس تلواریں۔ لیکن کوفے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا سا تھا جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا،
پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا. آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے, پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا. صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے کیا کریں, ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے. یہ کوفے کے لوگوں کا حال. 18 سپاہی, 32,000 جوان. 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے ہیں. کہا پکڑ لو اس گورنر کو, اس کی بوٹیاں اڑا دو, پکڑ لو. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے. مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے. اب ذرا اور آگے بڑھے, جاؤ الارشاد شیخ مفید کی, اعلام الورا تبرسی کی, الفصول المہمہ ابن سباق کی, کشف الغمہ اربلی کی, تمہاری کتابیں اٹھاؤ. کوئی مقابلہ, کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر گزری, مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے, کوئی ساتھ باقی نہیں بچا. پردیسی, اجنبی, تنہا, غریب الوطن, کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانتا, پتہ ہی نہیں راستہ کدھر ہے. اب بھاگا, راستہ بھی. اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاد باغ میں آئے, تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاد باغ کا, کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے, آخر ایک گلی میں گھسے, دروازے پہ دستک دی. اس شیعہ نے جس نے موت کی بیعت کی ہوئی تھی, حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا, اپنے کواڑ بند کر لیے. دوسرے دروازے پہ دستک دی, اس نے دیکھا, پھر کواڑ بند کر لیے. تیسرے چوتھے بھاگتے رہے, پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں. تعاقب ہو رہا ہے. ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر لگی, حسین کا بھائی منہ کے بل گرا, دانت ٹوٹ گئے, منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا. کوئی شیعہ نے علی میں سے خون پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ساری رات مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازاروں میں کوفیوں کی بے وفائی کا ذکر کرتے ہوئے گھومتے رہے. کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا. پیاس سے نڈھال ایک مکان کے دروازے پہ جا کے گر پڑے. چیخ کی آواز گھر والوں تک پہنچی. ایک بڑھیا